اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک سب سے پہلا گھر جو زمین میں لوگوں کے لیے رکھا گیا یہ مکے میں ہے اور تمام عالم کے لیے برکت والا ہے۔ فیہ آیات بینات، اس میں روشن نشانیاں ہیں، و مقام ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے۔ کعبۃ اللہ المشرفہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ سب سے پہلا مقام ہے کہ جو زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے قائم کیا گیا، اور سب سے پہلا مقام ہے، سب سے پہلی جگہ ہے جو یہ زمین میں رکھی گئی اور بنائی گئی۔ تو کعبۃ اللہ المشرفہ ویسے مشہور یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت پہلے اس کی تعمیر ہو چکی تھی۔ بعض روایتوں کے مطابق سب سے پہلے فرشتوں نے اس کو تعمیر کیا، پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام جب زمین پر آئے تو آپ نے اس کو تعمیر کیا۔ پھر اس کے بعد چند اور قبیلوں کے بارے میں ہے کہ وقتاً فوقتاً اس کی وہ تعمیر کرتے رہے، اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کعبۃ اللہ المشرفہ کی تعمیر کی، اور انہی کی طرف یہ کعبۃ اللہ المشرفہ کو تعمیر کرنا، بنانا، اس کو منسوب کیا گیا کہ بالکل طوفان نوح کے بعد اس کے آثار تک اٹھا لیے گئے تھے۔ طوفان نوح جب آیا تھا، نوح علیہ السلام کا طوفان، تو کعبۃ اللہ کو اٹھا لیا گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اسی مقام پر جہاں یہ پہلا بنا ہوا تھا اس پر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اس کعبے کو تعمیر فرمایا۔ تو کعبۃ اللہ المشرفہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت والی جگہ ہے۔ قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کعبے کو قائم رکھے گا، اور قرآن پاک میں فرمایا کہ قیاما للناس، یہ جو کعبہ ہے، جعل اللہ الکعبۃ قیاما للناس، کہ اللہ نے اس کعبے کو لوگوں کی بقا کا، یعنی ان کے باقی رہنے کا ذریعہ بنایا۔ جب کعبۃ اللہ المشرفہ کو ہدم کر دیا جائے گا، جب اس کو شہید کر دیا جائے گا، حدیثوں کے مطابق قرب قیامت میں ایک حبشی جو ہے اس کی اینٹ اینٹ اکھاڑ دے گا، شہید کر دے گا، اور اس کے بعد قیامت آ جائے گی۔ جب تک کعبہ ہے، لوگوں کا قیام ہے، لوگ باقی رہیں گے، اور کعبۃ اللہ المشرفہ ختم ہوا، شہید ہوا، اس کے فوری بعد قیامت آ جائے گی۔ تو اس کو لوگوں کی بقا کا ذریعہ بنایا ہے۔ حدیث پاک ہے طبرانی شریف کی کہ کعبۃ اللہ نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی ویرانی کی شکایت کی کہ میرے ارد گرد کوئی نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں ان قریب ایسی قوم کو پیدا کروں گا، ایسے لوگ آئیں گے کہ جو تیری طرف اس طرح آئیں گے جس طرح کبوتری اپنے بچوں کی طرف آتی ہے، یعنی ان کے دلوں میں کعبے کی محبت اس قدر بڑھا دوں گا اور اس قدر تجھ سے محبت کریں گے کہ تیرے پاس والہانہ آئیں گے۔ اور اس کے نظارے ہم نے کچھ عرصے قبل دیکھے، ان حالات سے پہلے، کہ کعبۃ اللہ المشرفہ کے جو اپنی ویرانی کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت کر رہے کہ میرے ارد گرد کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا کہ میں ایسے لوگ پیدا کروں گا کہ جو تیرے پاس اس طرح آئیں گے جیسے کبوتری اپنے بچوں کے پاس آتی ہے، اس کا نظارہ ہم دیکھ چکے کہ اللہ نے واقعی اس قوم کو پیدا کیا، اس امت کو پیدا کیا کہ جو کس طرح والہانہ کعبے سے محبت کرتی ہے۔ اور جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے، کعبے کی محبت لوگوں کے دل کے اندر بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت نے، یعنی جب ہم حج کے لیے جاتے ہیں تو جب
کنکریاں مار لی جاتی ہیں، اس کے بعد قربانی ہو جاتی ہے، قربانی ہونے کے بعد حلق کروا لیا جاتا ہے، حلق کروانے کے بعد بندہ یعنی گنجا کروا لیا تو بندہ احرام سے نکل جاتا ہے۔ اب ایک بڑا فرض باقی ہوتا ہے جس کو طواف وداع بولتے ہیں، طواف الزیارہ جس کو بولتے ہیں، طواف الزیارہ بولتے ہیں۔ یہ طواف ہوتا ہے جو فرض ہے، طواف الزیارہ یہ فرض ہے، طواف وداع اس کے بعد ہوتا ہے۔ طواف الزیارہ جب تک نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کا حج مکمل نہیں ہوگا، یعنی احرام کی پابندیاں ختم نہیں ہوں گی، کرنا لازم ہے، فرض ہے۔ اس کے بارے میں افضل یہ ہے کہ 10 تاریخ ہی کو کیا جائے، 10 تاریخ کو کریں گے اچھا ہے، دن میں کریں گے اچھا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ عورتوں کو جو طواف کرانا ہے اپنے گھر کی، وہ رات میں جا کے کروا دیں، کہ 20-30 آدمی ہوتے ہیں، رات کو چلے جائیں، 20-30 آدمی ہوتے ہیں، آسانی کے ساتھ طواف بھی ہو جائے گا، حجر اسود کو بوسہ بھی مل جائے گا۔ یہ آج سے 100 سال پہلے، 150 سال پہلے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بیان فرمایا۔ اور اب وہ دور آیا کہ اس کرونا وائرس سے قبل ہم دیکھیں تو شاید ہی کوئی لمحہ ملتا ہو کہ جس میں کعبہ کے قریب سے بھیڑ چھٹتی ہو، یعنی نہ دن نہ رات، دن ہو یا رات ہو، رات میں آپ چلے جائیں تو کعبۃ اللہ المشرفہ کے گرد آپ کو بھیڑ ملے گی۔ تصور ہی نہیں ہے کہ آپ بآسانی جا کے حجر اسود کو بوسہ لے لیں، یعنی اتنی بھیڑ اس کے گرد ہوتی ہے۔ تو جو اللہ نے وعدہ فرمایا تھا اسے اللہ نے پورا فرمایا، اور ایسی محبت کعبے کے لوگوں کے دلوں کے اندر ڈالی۔ یہ کعبۃ اللہ المشرفہ جس کی تعمیر حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے، حدیث پاک کے مطابق قیامت کے دن دلہن کی شکل کے اندر لایا جائے گا، دلہن بنا کے اسے لایا جائے گا، اور جس نے اس کا طواف کیا ہوگا وہ اس کے پردوں کے ساتھ چپکا ہوگا اور اس کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت عطا فرمائے گا۔ فرمایا کہ اس میں روشن نشانیاں ہیں، روشن نشانیاں، مثلا اس کے اندر حجر اسود ہے۔ حجر اسود، اسود کا مطلب ہوتا ہے کالا، حجر مانے پتھر، تو یہ کعبۃ اللہ المشرفہ کی دیوار کے اندر لگا ہوا کالا پتھر ہے، سیاہ پتھر ہے۔ یہ جو حجر اسود ہے اس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ جب آپ حج کے لیے آئے تو آپ نے حجر اسود کا بوسہ لیا، اس کو چوما، اور یہ ارشاد فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، نہ کوئی نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے۔ اگر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے نہ چومتا۔ دوسرے پتھر ہیں اسی طرح تو بھی ایک پتھر ہے، تو جس طرح دوسرے پتھروں کو چومنا ہے ویسے تجھے چومنا ہے، لیکن تجھے چوما حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، اس لیے میں تجھے چوم رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہی موجود تھے، مستدرک حاکم کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہی موجود تھے۔ آپ نے کہا کہ اے امیر المومنین، یہ پتھر نفع بھی دیتا ہے نقصان بھی دیتا ہے، یہ پتھر نفع بھی دیتا ہے اور نقصان بھی دیتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے علی کیسے؟ تو کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کل بروز قیامت یہ حجر اسود اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اس کا استلام کرنے والے، یعنی اس کو چومنے والے، اس کی طرف اشارہ کرنے والے تمام کے لیے اللہ کی بارگاہ کے اندر گواہی دے گا۔ تو یہ اس کا نفع تو پہنچانا ہے کہ اس کا استلام کیا، اس کو چوما، اس کو ہاتھ لگایا، اللہ کی بارگاہ میں اس کے ایمان کی گواہی حجر اسود دے رہا ہے، تو یہ تنفع، فائدہ دیتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت کہا کہ اے علی، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں اس قوم کے اندر رہوں جس کے اندر تم نہ ہو، کہ تم ہو تو صحیح بات مجھے پتا چل گئی، کہ تم نہ ہو تو میں اس سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ تو حجر اسود یہ جب آسمان سے، یہ جنت سے آیا، جب یہ جنت سے اترا تو یہ حجر ابیض تھا، ابیض کا معنی ہے سفید، تو یہ بالکل وائٹ پتھر تھا۔ حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ لوگ اس کا طواف کرتے رہے، حجر اسود کا یعنی کعبے کا طواف کرتے رہے، اس کا استلام کرتے رہے،
یہ لوگوں کی جو برائیاں ہوتی ہیں، ان کے جو گناہ ہوتا ہے اس کو چوستا رہتا ہے، اس وجہ سے یہ حجر ابیض سے حجر اسود ہو گیا، یعنی لوگوں کی سیاہی کو اس نے اپنے اندر جذب کیا ہوا ہے، اس وجہ سے اس کا کلر اس طرح کا ہوا ہے۔ یہ حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ مقام ابراہیم اور حجر اسود یہ جنت کے پتھر ہیں، اور یہ اس قدر نورانی تھے، اس قدر نورانی تھے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی ان کے نور کو چھپا نہ دیتا، بجھا نہ دیتا، تو یہ دونوں پتھر مشرق و مغرب کو روشن کر ڈالتے ہیں۔ یعنی جس طرح اللہ نے سورج کو ذریعہ بنایا ہے کہ وہ ساری دنیا کو روشن کرتا ہے، تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ان دونوں پتھروں کو ذریعہ بنا دیتا کہ یہ سارے مشرق و مغرب کو روشن کر ڈالتے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کے نور کو بجھا کے رکھا ہے۔ تو یہ مقام ابراہیم، مقام جو حجر اسود ہے، یہ سارا کا سارا وہ مقام ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ المشرفہ کی تعمیر مکمل کی تو اللہ کی طرف سے آپ کو حکم ہوا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ آپ لوگوں میں حج کا اعلان کریں، پہاڑی پر کھڑے ہوں اور اعلان کریں کہ حجو، اے لوگو حج کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ، میری آواز لوگوں تک کیسے پہنچے گی؟ تو فرمایا اعلان کرو، آواز پہنچانا یہ ہمارا کام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام پہاڑ پر کھڑے ہوئے اور آپ نے اعلان کیا کہ حجو، اے لوگو حج کرو۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ جتنے بھی افراد قیامت تک حج کرنے والے تھے انہوں نے اس پر لبیک کہا، اور جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا، چاہے وہ باپ کی پیٹھ میں اس وقت ہو، ماں کے پیٹ میں اس وقت ہو، یا روح کی صورت میں ہو، جس نے لبیک کہا اللہ تبارک و تعالی اس کو حج کی سعادت عطا فرمائے گا۔ فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں حج کا اعلان کرو، یأتوک رجالا وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق، کہ یہ آپ کے پاس پیدل چلتے ہوئے آئیں گے، یعنی کعبے کے پاس پیدل چل چل کے آئیں گے، اور لاگر اونٹنیوں کے اوپر، اس زمانے کے اعتبار سے کمزور اونٹنیوں کے اوپر بھی سوار ہو کر یہ کعبۃ اللہ المشرفہ کا حج کرنے کے لیے پہنچیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام نے جب کعبے کی تعمیر فرما لی تو ایک عرصے تک یہ کعبہ اسی طرح رہا، پھر درمیان میں ایک دفعہ دوبارہ بنایا گیا۔ پھر قریش کے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اپنے نبی ہونے کا اعلان نہیں کیا تھا، اس سے قبل مکہ مکرمہ کے اندر بہت سخت پانی آیا تھا، بارشیں اور سیلاب، اس کی وجہ سے کعبۃ اللہ المشرفہ کی عمارت جو ہے وہ بالکل منہدم ہو گئی تھی، ختم ہونے جیسی ہو گئی تھی۔ تو اب قریش جو ہیں، اس زمانے کے جو قریش تھے، ان کا جو حال تھا وہ سب کے سامنے تھا کہ لوٹ مار کی کمائی ان کی ہوتی تھی، سود جوئے کی کمائی ان کی ہوتی تھی۔ اب اعلان ہوا کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنی ہے، کیونکہ یہ کعبۃ اللہ یہ ان کے لیے ایک ذریعہ تھا لوگوں میں سربراہی کا، کہ کعبہ ان کے یہاں پر موجود تھا تو لوگ ان کو بہت بڑا تسلیم کیا کرتے تھے، تو کعبے کی اہمیت ان کے سامنے تھی، تو اعلان ہوا کہ کعبے کی تعمیر کرنی ہے۔ سارے اپنا جو صاف ستھرا پیسہ ہے، حلال پیسہ ہے، وہ لے کر آئے۔ اب حلال پیسہ لے کر پہنچے تو وہ تھوڑا تھا، کعبے کی تعمیر کے لیے وہ پورا نہیں ہوا۔ اب انہوں نے کعبۃ اللہ المشرفہ کی تعمیر کی، اور اب آپ نے ایک حصہ دیکھا ہوگا دائرہ بنا ہوا ہے، اس کو حتیم کہا جاتا ہے، یعنی کعبے کے باہر گول دائرہ موجود ہے، یہ حتیم کا حصہ کہلاتا ہے۔ تو ان مشرکوں کے پاس، ان کافروں کے پاس اس وقت اتنی رقم نہیں تھی کہ کعبے کی پوری تعمیر کر سکیں، تو انہوں نے اتنے حصے میں تو اس کی عمارت بنائی، چوکور عمارت، اور اتنا حصہ انہوں نے چھوڑ دیا، اور وہاں پر انہوں نے اس طرح کی باؤنڈری بنا دی جس سے پتہ چل جائے کہ یہ کعبے کا حصہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جتنے حصے پر اس کو بنایا تھا، اتنے حصے کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے اور اس کی رحمت ہے کہ کعبۃ اللہ المشرفہ کے اندر داخل ہونا یہ ہر ایک کے لیے ممکن نہیں، نہ آج کے زمانے میں نہ پہلے اتنا آسان تھا۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبے کی تعمیر فرمائی تھی تو اس میں 2 دروازے تھے،
ایک وہ دروازہ جو ابھی ہم دیکھتے ہیں یہ زمین سے ملا ہوا تھا، اور بالکل اس کے پیچھے دوسرا دروازہ تھا جہاں سے لوگ نکلا کرتے تھے۔ یہ حدیث پاک میں فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ اس طرح اس کی تعمیر تھی کہ دو دروازے اس کے بنے ہوئے تھے، ایک میں سے داخل ہوتے، دوسرے میں سے لوگ زیارت کر کے چلے جاتے۔ ان مشرکین نے ایک دروازہ ختم کیا اور دوسرا دروازہ اوپر بنا دیا، وجہ یہ کہ جس کو چاہیں داخل کریں، جس کو چاہیں منع کر دیں، جس کو چاہیں داخل کریں، جس کو چاہیں منع کر دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش تھی کہ اس کعبے کو ویسا ہی تعمیر کیا جائے جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تھا۔ اب یہ جو حتیم کا حصہ ہے، حتیم کا حصہ یہ کعبے کا حصہ کہلاتا ہے۔ کعبے کے اندر داخل ہونا، اس پر مغفرت کی بشارتیں ہیں، جنت کی بشارتیں ہیں، لیکن حتیم وہ مقام ہے کہ اس میں بندہ جب داخل ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اس کو کعبے میں داخل ہونے کا ثواب ملتا ہے، اور یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر بندہ بغیر کسی کی اجازت کے داخل ہو سکتا ہے، یہاں پہ کسی کی اجازت کی اسے ضرورت نہیں پڑتی، تو اس حصے کو ہماری رحمت کے لیے باقی رکھا گیا۔ اس کے بعد کعبۃ اللہ المشرفہ کی جو تعمیر ہوئی وہ مختلف اوقات کے اندر بعضوں نے کی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں، حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھانجے بھی ہیں، اور حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنتی صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کے بیٹے ہیں۔ ان کی جب خلافت کا دور تھا تو انہوں نے اس کو دوبارہ تعمیر کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح تعمیر کیا تھا تو انہوں نے معلومات کر کے بالکل اسی طرح اس کو تعمیر کر دیا۔ پھر اس کے بعد جب حجاج بن یوسف کا دور آیا تو اس نے، چونکہ یہ ظالم بادشاہ تھا اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مخالف تھا، تو اس نے کہا کہ نعوذ باللہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے جھوٹ بولا ہے اور کعبۃ اللہ المشرفہ کو صحیح تعمیر نہیں کیا۔ اس نے دوبارہ کعبۃ اللہ المشرفہ کو شہید کروا کے جیسے پہلے بنا ہوا تھا ویسا بنا دیا، اور حتیم کی جگہ دوبارہ اس نے چھڑوا دی۔ پھر ہارون الرشید کا دور آیا تو اس نے دوبارہ ارادہ کیا کہ میں ویسا ہی تعمیر کروا دوں جیسا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے تعمیر کروایا تھا، تو حضرت امام مالک نے فرمایا نہیں کرو، جیسا ہے ویسا رہنے دو، اس لیے کہ اب تم تعمیر کرو گے، تمہارے بعد دوسرا تمہارا مخالف آئے گا، وہ کہے گا کہ نہیں انہوں نے غلط تعمیر کیا ہے، اس کو شہید کر دو، دوبارہ بنا دو، تو یہ کھیل تماشا بن کے رہ جائے گا۔ اب جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا اس کو ویسا ہی رہنے دو، اسی کے اندر حکمت ہے، اور واقعی یہ حکمت تھی کہ اب ہمیں بآسانی جو ہے وہ حتیم کے اندر داخل ہونا یہ نصیب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کعبۃ اللہ المشرفہ کی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے، مزید اس کو بڑھائے، اور جلد از جلد اللہ تبارک و تعالی وہ دن لے کر آئے کہ دوبارہ کعبے کی زیارت ہم کر سکیں، اس کے جلوے دیکھ سکیں۔ حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ کعبے کی برکتیں دیکھیں کہ کعبے کے پاس روزانہ 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس میں سے 80 تو ان کو ملتی ہیں کہ جو طواف کر رہے ہوتے ہیں، ان کو ملتی ہیں، اور 30 ان کو ملتی ہیں کہ جو اس کے پاس نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور 10 ان کو ملتی ہیں کہ جو کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے، صرف کعبے کی زیارت کر رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی رحمت عطا فرماتا ہے۔ اللہ جل شانہ اس کی برکات سے ہمیں بھی مستفیض فرمائے، اور یہ جو مصیبت پریشانی آئی کہ جس کی وجہ سے اتنا بڑا تاریخ کا ہمارے سامنے حادثہ ہوا، اللہ تبارک و تعالی اس مصیبت اور پریشانی کو جلدی دور فرمائے، عافیت عطا فرمائے، اور کبھی ایسا نہ ہو کہ کسی پریشانی کی وجہ سے کعبۃ اللہ المشرفہ کے قریب آبادی کم ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس کی رونقوں کو ہمیشہ بڑھاتا رہے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔